جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے صحیح مسلم کتاب الزہد میں حدیث نمبر 7511 کے بارے میں۔ یہ 7511 نمبر صحیح مسلم کی حدیث کے اندر اصحاب الاخدود کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور امام مسلم جو ہے وہ باب انہوں نے اس کے اوپر باندھا ہے۔ یہ باب جو ہے وہ اصحاب الاخدود، راہب اور اسی طرح ایک غلام لڑکا اور ایک بادشاہ کے بارے میں تفصیل میں بتایا جاتا ہے کہ یہ یمن کا بادشاہ تھا، یمن کے اندر، اور یہ اس کا جو پیچھے سے بیک گراؤنڈ کا عقیدہ مذہب چلا آ رہا تھا وہ یہودیت تھی، یہودی تھا یہ چیزیں احادیث میں نہیں ہیں، وہ احادیث جب میں شروع کروں گا تو میں بتا دوں گا۔ تو عیسائیوں سے بہت زیادہ نفرت تھی۔ آپ اسی طرح بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا چلے جائیں تو دیکھیں گے آپ کہ یہودی جو ہے نا، عیسائی، وہ موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ بہت برا بھلا اور دجال تک نعوذ باللہ من ذالک کہہ دیتے ہیں، اور ان کے دین میں یہ بہت بڑا جو غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ عیسائی کہتے ہیں کہ لست علی شیء، کسی چیز پہ نہیں ہے یہودی، اور یہودی کہتے ہیں عیسائی جو ہے وہ کسی چیز پہ نہیں ہے، یعنی چیز سے مراد دین ہے، کسی دین پہ نہیں ہے، ان کا اپنا یہ جو بنایا وہ خود ساختہ دین ہے۔ تو اب جو ہم دیکھ رہے ہیں یہودی اور عیسائیوں کو اکٹھے ایک پلیٹ فارم پہ، یہ تو اب ہے نا، لیکن اگر پیچھے جا کے دیکھیں تو ہمیشہ سے ان کے اندر اس دین کو لے کر جنگیں ہوتی رہی ہیں۔ کیونکہ جو خدا یعنی کہ اپنا تسلیم کرنے والے ہیں اور رب کا درجہ دینے والے، اللہ کا درجہ دینے والے یہودی موسیٰ علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام کو گالیاں اور نعوذ باللہ برا بھلا کہنے والے عیسائی تھے۔ تو عیسائیوں کے لیے دل میں بہت زیادہ نفرت تھی۔ اس بادشاہ کے لیے حدیث کو شروع کرتے ہیں۔ اس حدیث میں بیان کرنے والے جو راوی ہیں، حضرت صہیب رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے پہلے ایک بادشاہ گزرا، اس بادشاہ کے لیے ایک جادوگر تھا، اور جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس کے جو جادوگر تھا اس نے کہا کہ کوئی ایسا لڑکا دے مجھے کہ میں اس کو اپنا جادو کا علم سکھا جاؤں، ورنہ میں مر جاؤں گا تو علم جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ ایک لڑکے کو ڈھونڈا بادشاہ نے جو بہت ذہین تھا۔ اب یہ لڑکا روز ٹیوشن پڑھنے کے لیے اس جادوگر کے پاس بادشاہ کے محل میں آیا کرتا تھا۔ اب جادو سیکھنے لگ گیا لڑکا، اور بڑا ذہین تھا، بڑی تیزی سے سیکھنے لگا۔ جادو سیکھتے سیکھتے ایک دن رستے میں اس کو ایک راہب ملا، اس کا گزر ایک راہب سے ہوا۔ راہب کے پاس بیٹھا تو اس نے اسے بتایا توحید کے بارے میں کہ اللہ ایک ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ عیسائی تھا راہب، تو اس نے اس کو سمجھایا۔ تب اسلام دین نہیں تھا، یہ اس سے قبل کا واقعہ ہے، اسلام آنے سے کافی قبل کا واقعہ ہے، پہلے کا۔ تو اس نے اس کو بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی جو ہے نا الہ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ جب وہ اس کی باتیں اس نے سنی تو اس کے دل پر تھوڑا سا اثر کرنے لگی۔ جادوگر کے پاس جاتا جادو سیکھنے کے لیے، تو رستے میں راہب کے پاس بیٹھتا اور اس سے اچھی اچھی دین کی باتیں، توحید کی باتوں کو سمجھتا لیتا اس سے۔ لیکن اس طرح کب تک چلنا تھا؟ تو جب وہ بتانے لگا کہ مجھے جو ہے نا جادوگر وہ پوچھتا ہے کہ دیر کیوں کی ہے، تو پھر یہ بھی حدیث کا حصہ ہے۔ تو راہب نے اس سے کہا کہ تم جب جاؤ نا جادوگر کے پاس، اسے کہنا کہ مجھے گھر والوں نے کام کہہ دیا تھا، دیر ہو گئی، اور جب گھر جاؤ تو کہنا راہب جو تھا، جو جادوگر ہے، اس نے میں جادو سیکھنا تھا، اس نے اپنے کام میں لگا لیا تھا مجھے، اس لیے میں دیر کر دی۔ یعنی دونوں طرف تم بہانہ بنا لیا کرو۔ تو اس طرح وہ دین سیکھتا گیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ رستے میں ایک بہت بڑا جو خطرناک قسم کا جانور تھا وہ رستے میں آ گیا۔ جب اس کو رستے میں دیکھا، اس لڑکے نے جو راہب سے دین سیکھ رہا تھا اور جادوگر سے جادو سیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا لوگ پریشان ہو رہے ہیں اور وہ جانور لوگوں کو ادھر سے گزرنے نہیں دیتا، تو اس نے زمین سے چھوٹی سی نا ایک کنکری اٹھائی۔ کنکری اٹھا کے اس نے دل میں یہ ارادہ کیا کہ اگر میں اس کو ماروں، اگر تو راہب کا رب سچا ہے تو یہ اس کنکری سے مر جائے گا۔ یہ دل کے اندر اس نے اپنے ایک وسوسہ خیال لایا کہ یہ چھوٹی سی کنکری اٹھا کے میں اتنے خوفناک جانور کو مارتا ہوں، اگر یہ مر جاتا ہے تو راہب کا دین سچا ہے اور جادوگر کا دین جو ہے وہ جھوٹا ہے، بادشاہ خدا نہیں ہے جو خود کو خدا کہتا ہے۔ تو اس نے جو چھوٹا سا کنکر اٹھا کے اس کو مارا، اور وہ سچ میں جانور مر گیا، اور دل کا یقین جو تھا وہ پختہ ہو گیا کہ راہب کا رب جو ہے وہ سچا ہے۔
تو جب لوگوں نے دیکھا کہ چھوٹے سے کنکر سے اتنا بڑا اور خوفناک جانور مار دیا اس لڑکے نے، تو وہ لوگ ذرا انسپائر ہوئے اس سے بہت زیادہ۔ پھر وہ گیا اپنے راہب کے پاس، تو راہب نے اسے بتایا کہ بھائی تم جو ہے نا وہ مقبول ہونے والے ہو، تم مجھ سے بھی آگے نکل گئے ہو، اور اب سمجھ لو کہ تمہارے اوپر پریشانی اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں۔ پھر وہ لڑکا جو تھا اس کے پاس لوگ آنے لگے، اور وہ جو مادرزاد اندھے تھے، کوڑی کے بیمار تھے، اور بیماریوں کا علاج اللہ تعالیٰ کے نام سے کرنے لگا۔ جو بھی آتا اس کو کہتا کہ پہلے مسلمان ہو، جس کے نام سے میں نے تمہیں شفا دینی ہے اس کا پہلے کلمہ، اس کو اللہ کو ایک مانو، پھر میں علاج کروں گا۔ اور لوگ اپنا علاج کروانے لگے اور بڑی تیزی سے مسلمان ہونے لگے۔ پھر ایک مصاحب تھا اس بادشاہ کا، جو بادشاہ جس کی اصل میں یہ کہانی ہے، اس بادشاہ نے اپنے ایک مصاحب کو جو کہ اندھا ہو گیا تھا، وہ پہلے سے اندھا نہیں تھا، وہ بعد میں اندھا ہوا تھا، تو اس نے اس کے بارے میں پتا تھا، تو وہ جب پتہ لگا کہ اس کے لڑکے کے پاس آیا تو اس نے اس کو بتایا کہ پہلے مسلمان ہونا پڑے گا تجھے۔ اس نے اسلام قبول کیا اور یہ جو دین تھا عیسائیت کا دین وہ قبول کیا، اللہ کو ایک مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی مانا۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ جب واپس گیا تو بادشاہ نے پوچھا تیری آنکھیں لوٹ آئی ہیں؟ وہ کہتے لگا مجھے شفا دے دی۔ کس نے دی؟ رب نے دی۔ ایک لڑکا ہے تو وہ لڑکا لوگوں کو شفا دیتا ہے، اور اس کا جو رب ہے نا اس نے مجھے شفا دی۔ تو بادشاہ کہنے لگا تمہارا رب تو میں نہیں ہوں؟ کہنے لگا نہیں، تو نہیں میرا رب، یہ جو ہے نا یہ رب ہے جس نے مجھے شفا دی ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کے نبی ہیں، سچے نبی۔ اس کو اس چیز پہ بہت زیادہ غصہ آیا، اس نے پتہ لگوایا، پکڑ دڑکڑ شروع کی، اپنے سپاہیوں کو پتہ لگوانے کے لیے بھیجا، تو وہ جو غلام لڑکا تھا نا وہ پکڑا گیا۔ جو وہ بادشاہ نے اپنے سامنے اس کو حاضر کیا، سامنے لے آیا، اس لڑکے سے پوچھا گیا، بڑی مشقت کی گئی، تکلیفیں دی گئیں، سزائیں دی گئیں، تو وہ لڑکے نے بتا دیا پتہ اس راہب کا کہ جس سے میں نے یہ باتیں سیکھی۔ اس راہب کو بلایا گیا، اس راہب کو صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الزہد کے اندر، اس راہب کو بلا کر کہا گیا کہ مجھے رب مان۔ بادشاہ نے کہا کہ اس رب کو چھوڑ دے، اس اللہ کو چھوڑ دے جس کو تو ایک مانتا ہے۔ اس نے کہا نا نا نا، جب دین کے رستے پہ چل پڑے تو پھر دین چھوڑنا جو وہ ناممکن۔ یہ اسلام، یہ دین کوئی معمولی چیز ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، توحید والا بندہ تو ڈرتا ہی نہیں۔ تو کہتے تجھے مار دیں گے، کہتا مار دو، پرواہ نہیں ہے۔ پھر بادشاہ نے اس کو ایک آرے کے درمیان میں رکھ کے چیر دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا، مجھے لگتا ہے یہ اس کے ساتھ کنٹیکٹڈ ہے یہ، کہ صحابہ جب پریشان ہو گئے تو کہنے لگے اللہ کے نبی مدد کب، متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ نے فرمایا خبردار، تم سے پہلے آنے والے لوگوں کو اتنی تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھانی پڑی ہیں اس دین کے لیے کہ ان کو آرے میں رکھ کے درمیان سے چیر دیا۔